نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعليك وأصحابك يا حبيب الله سارے ذرا درود شریف پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، علماء، مشائخ، عزیز دوستو، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم اس دینی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا کرے، یا ہمارا مل کے بیٹھنا ہمارا مالک اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اعمال حسنہ کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کو بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے۔ ایک ہوتی ہے خلق، ایک ہوتا ہے خلق۔ ظاہری تخلیق کو خلق کہتے ہیں اور باطنی اوصاف کو خلق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اخلاق عالیہ کو محبوب پاک علیہ السلام کے جس طرح ظاہر کو بڑا حسین بنایا ہے، حضور کے مقدس اخلاق کو بھی بڑا حسین بنایا ہے۔ ہماری جو انسانی زندگی ہے اس میں ہمارا زیادہ وقت اپنے ظاہر کو سنوارنے میں گزر جاتا ہے، حالانکہ انسان کا باطن اگر سنورا ہوا نہ ہو تو وہ بندہ خود بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بکھری سوچیں ہوں، الجھے خیالات ہوں، طبیعت بڑی بے صبری، مضطرب اور پریشان ہو تو بندہ اپنے آپ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام عطا فرمائے اور خلق عظیم کے مالک محبوب ہمیں عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ حضور نے لوگوں کے اخلاق کو سنوارا ہے، ان کے لہجوں میں نکھار پیدا کیا ہے، ان کے طرز زندگی کو خوبصورت کیا ہے، ان کی سوچوں کو پاکیزگی عطا فرمائی، ان کے مزاج میں دوسروں کے لیے خیر خواہی پیدا کی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا کہ جب انسان اخلاقی رویوں میں مضبوط ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس کے زیادہ قریب رہتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کا بیاہ کرتے ہیں اور آپ مال و دولت دیکھیں، جائیداد دیکھیں، لڑکے کی بڑی اچھی نوکری اور کاروبار دیکھیں، اس کا کشادہ گھر دیکھیں، لیکن اگر اس کا اخلاقی رویہ نہ دیکھیں اور کسی بد اخلاق آدمی کے معاذ اللہ حوالے آپ اپنی بیٹی کو کر دیں، اس کا نکاح کر دیں، تو وہ بیچاری ساری زندگی تکلیف میں گزارے۔
آپ سمجھ لیں کہ انسان تھوڑا مال کماتا ہو، گھر بھی اس کا بہت وسیع نہ ہو، لیکن اخلاقی طور پر بلند آدمی ہو تو اس کے ساتھ وقت گزارنا آسان ہوتا ہے، زندگی سکون میں گزرتی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، آپ نے ظاہری خوبصورتی بھی دیکھی، گھر بھی کشادہ دیکھا، خدا نہ خواستہ یہ خیال بھی کیا کہ جہیز کتنا آئے گا، لیکن اگر آپ گھر میں بد اخلاق بہو لے آئے تو آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹے کی زندگی کتنی مصیبت میں گزرے گی، وہ کس قدر آزمائش اور تکلیف میں وقت گزارے گا۔ اتنا انسان کسی بات سے رنجیدہ دکھی نہیں ہوتا جتنا اس کی بد اخلاقی سے اور بد زبانی سے رنجیدہ دکھی ہوتا ہے۔ اخلاقی رویوں پر ہماری توجہ نہیں رہتی، خلق کو ہم سنوارتے نہیں، جو نیا ڈیزائن کپڑوں کا مارکیٹ میں آتا ہے وہ تو اوڑھ لیتے ہیں، لیکن باطن جو ہے وہ بے رنگا سا رہ جاتا ہے، بے ڈھبا سا رہ جاتا ہے۔ ہم وقت کے ساتھ اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لاتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اخلاق کو کوئی صورت عطا کرتا تو دنیا میں سب سے حسین صورت حسن اخلاق کی، اگر اسے مجسم کیا جاتا، اس کی شکل بنائی جاتی تو سب سے خوبصورت صورت اخلاق کی ہوتی، اور اگر بدخلقی کو کوئی صورت دی جاتی تو سب سے بدصورت شکل بد اخلاقی کی ہوتی۔ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے اخلاق والے، اور اخلاق کا معنی ہمارے یہاں بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میٹھا بولنا اخلاق ہے۔ صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، سچ بولنا اخلاق ہے۔ آپ کا صبر والا ہونا اخلاق ہے، اللہ نے جو چیز جو دیا ہے اس پہ راضی رہنا اخلاق، لالچ، ہرس، ہوس، طمع چھوڑ دینا اخلاق، آپ کے مزاج میں خودداری ہو، وزاداری ہو، آپ اپنی طبیعت کے اور لہجے کے لحاظ سے کسی قسم کی کمزوری کا شکار نہ ہو، کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، آپ نے اپنی غریبی ہو یا امیری ہو اسے چھپا کے رکھا ہوا ہو تو یہ اخلاق ہے۔ ہم نے بڑا محدود مفہوم اس کا سمجھا ہے، خلق کو مضبوط کریں۔ دو چار چیزیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلا اخلاق یہ ہے کہ انسان کی سوچیں صاف ستھری ہوں، برا نہ سوچیں، بہت جلدی کسی کے بارے میں غلط رائے نہ قائم کریں۔ ایک آدمی آپ کے پاس سے گزر گیا ہے اور آپ نے سلام لی اور سادہ سا وعلیکم السلام کہا ہے اور مسکرایا بھی نہیں ہے اور حال چال بھی نہیں پوچھا تو بڑی جلدی اسے متکبر نہ کہیں، وہ پریشان بھی ہو سکتا ہے، وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، اس کے گھر میں کوئی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے قریب سے کوئی گاڑی بڑی سپیڈ سے گزر گئی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کتنا بدتمیز ہے، اسے کس بات کی جلدی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، اسے کچھ سخت فون آیا ہوگا گھر سے۔ بدگمانی، برا سوچنا، بری رائے دینا، یہ بہت بڑی بدخلقی، بڑی جلدی کسی بندے کو دھوکے باز کہہ دینا، جھوٹا کہہ دینا، غلط کہہ دینا، یہ درست نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں کیا کیا گیا، ہر ایک نے دوسرے کو برا کہا ہے، نتیجہ کیا ہے، کوئی اچھا رہا ہی نہیں۔ جب سب لوگ ایک دوسرے کے رستے میں کانٹے بچھانے لگتے ہیں تو ساری رستے کانٹوں سے بھر جایا کرتے ہیں، پھر راہگیروں کے پیر بھی زخمی ہوتے ہیں۔ اچھا گمان، اچھی سوچیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن ظن رکھنا بھی عبادت ہے، یعنی اچھا سوچنا بھی عبادت ہے۔ آپ مثبت رہیں، آپ کی رائے ہمیشہ پازیٹیو ہو، آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے نیگیٹو نہ ہو۔ دیکھتے ہیں بڑی لوگ، آپ کسی کے بارے میں رائے لے لیں، اگر کوئی بندہ بیچارہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا، غریب ہو گیا، تو اس کے بارے میں رائے ہوتی ہے کہ محنت نہیں کرتا، کام چور ہے، چار بھائی میں کام کیوں نہیں کرتے۔ اور اگر اللہ نے مدد کر دی ہے، کسی کا عروج ہو گیا ہے تو کہتے پتہ کرو انہیں کو بینک نہیں لوٹیا۔ او بھئی آپ ہر معاملے میں منفی کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اتنی جلدی کسی کے بارے میں بری رائے کیوں دیتے ہیں؟ آپ ذرا رکیں، قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔
اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، بعض گمان بھی گناہ ہے۔ اچھا سوچے، نبی پاک علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، 10 دن قیام کیا، ایک ایک بندے کو تبلیغ کی، انہوں نے جواب میں پتھر مارے۔ ہماری ذرا کوئی بات تلخی سے کر دے تو کیا حال ہوتا ہے، اور جو روڑے مارے۔ جب کریم واپس آئے تو ساتھ جو غلام تھے انہوں نے اس کی حضور دعا کرے نا یہ سارے تباہ ہو جائیں، تو حضور نے ہاتھ اٹھائے۔ تو جس طرح بندہ اپنے بچے، چھوٹے بچے کے، نادان بچے کے بارے میں رائے نہیں دیتا، حضور ہاتھ اٹھا کے فرمانے لگے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے۔ اس طرح بندہ کسی نادان آدمی کے بارے میں، بچے کے بارے میں بات، اسے پتہ ہی نہیں ہے، ابھی سیاڑا ہو جائے گا، وقت گزرے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سوچ کا زاویہ ہے۔ اور میرے بھائی یہ باتیں میں کرتا بھی ہوں، آپ سنتے بھی ہیں، اور بھی آپ علماء سے سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، آپ لوگ ان کو جانتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی۔ اپنے ایک ذاتی دشمن کے لیے کبھی ویسے دعا کر کے تو دیکھیں، بھی تو کریم کا طریقہ ہے۔ نظریاتی کی نہیں بات کر، عقیدے کے دشمن کی، جو آپ کا ذاتی دشمن ہے، ذاتی، آپ کا جائیداد کا، گلی کا، قبیلے کا جھگڑا ایک دفعہ کرے تو صحیح دعا بھلا، اتنی دلیری کر کے تو دیکھیں۔ لیکن ہمارے اندر یہ اخلاقی ضرورت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے بھائی کریم نے کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، جانتے نہیں۔ غلام نے عرض کی حضور ایک روایتی جو مہمان نوازی ہوتی ہے نا عرب کی، وہ بھی انہوں نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا، روڑے مارے جواب میں۔ بات نہ مانتے، کم از کم عرب کے مزاج کے اندر مہمان نوازی ہے، پانی پلانا، بٹھانا، کسی کی توجہ، یہ بھی نہیں انہوں نے کی، اور آپ ابھی بھی دعا فرما رہے ہیں۔ اور دعا کریں تباہ ہو جائیں، یہ میرے محبوب کا اچھا گمان ہے۔ تعلیم امت کے لیے کتنے اس میں رہنما اصول ہیں۔ حضور فرمانے لگے نہیں مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ نہیں مانتے تو امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اپنے بچے کو کہہ دیتے ہیں تم صحیح ہو ہی نہیں سکتا، اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں۔ اور نبی پاک کی کافر کے بارے میں رائے یہ ہے کہ ابھی نادان ہے، یہ جانتا نہیں یہ کیا کر رہا ہے، سیاڑا ہو جائے گا۔ اتنی جلدی بدگمان نہ ہو، اتنی جلدی رائے نہ دیں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ جمعے والے دن نا فرض پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ ایک تاجر نے بات مشہور کرنی شروع کر دی، پیر بنا بیٹھا ہے اور باقی سنتیں اور نفل پڑھتا ہی نہیں۔ بڑا آسان ہوتا ہے نا، دنیا میں ایک ہی کام آسان ہے، وہ تنقید کرنا ہے، اور ایک کام مشکل ہے، وہ تعمیر کرنا۔ ہم تعمیر نہیں کرتے، تنقید کرتے ہیں۔ اپنا کام ٹھیک کر کے نہیں کرتے، باقی ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی ڈیوٹی ٹھیک کر کے نہیں کرتے، باقی سب سے کہتے ہیں ٹھیک ہو جاؤ، بھئی تو اپنا کام ٹھیک کر۔ ایک دوست میرے پاس آئے اور بحث کرنا چاہتے تھے پاکستان کے حالات پر، تو وہ جوتوں کا کارخانہ چلاتے تھے۔ میں نے کہا یار آپ پورے ملک کو چھوڑیں، آپ جوتے سے ہی بنایا کریں، سبحان اللہ، تاکہ کسی غریب آدمی جو آپ سے خریدے تو پھر جلدی ٹوٹے نہ، اتنا تم لوگوں کا فائدہ ہونا۔ اپنا کام تو ہم ٹھیک کر کے کریں، ہم ساری دنیا کو ٹھیک کرنا تو چاہتے ہیں، پر اس کو بھی تو ٹھیک کریں جو ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی ڈیوٹی پر بھی تو توجہ دیں۔ عام دام برسر مطلب وہ کہنے لگا دیکھو جی بابا جی باقی نماز ہی نہیں پڑھتے جمعے والے دن، اور صرف فرائض کی ادائیگی کے بعد مسجد سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس نے کئی لوگوں سے کہا دیکھو جی پیر بنے ہو، اور اس کام میں بڑے لوگ ماہر ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی پھیلانا تو ختم ہے، خلاف واقعہ بات کو بھی بالکل معروف کر دیں گے، خلاف واقعہ۔ لوگوں نے سمجھایا کہ اتنی جلدی نہ کرو، بزرگ آدمی ہے، کہنے لگا جی کیا مطلب ہے، جلدی کیا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، دکان کھولنی ہے، آگ بجھانی۔ ایک بندے نے کہا یار چل تو پتہ ہی کر لے وہ کہاں جاتے ہیں جمعہ پڑھ کے۔ تو وہ پتہ بھی کیا تو جاسوسی کے انداز میں حضرت جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد، فرضوں کے بعد، خطیب صاحب نے، امام صاحب نے نماز کا سلام پھیرا، دعا ہوئی تو حضرت نماز کے بعد نکل گئے، وہ پیچھے ہو لیا، دیکھو کہاں جاتے ہیں۔ رستے میں حضرت شیخ نے ایک دکان سے نان خریدے تو کہنے لگا اوہو مولوی کو بھوک نے ستایا، اس لیے سنن اور نوافل چھوڑ دی۔
थोड़े और आगे गए हजरत तो कुछ कबाब खरीदे तो कहने लगा ओहो देखो उम्र देखो और जायका देखो। हजरत जंगल की तरफ बढ़े तो कहने लगा अब ये लोगों से छुप के खाएंगे। लेकिन थोड़ा ही रास्ता तय हुआ तो एक कच्चे मकान का दरवाजा हजरत बशर ने अपने हाथों से खोला। कहता जब शेख अंदर गए तो मैं हैरान रह गया। एक फालज के मरीज बुजुर्ग उस कच्ची आबादी में कच्चे घर में लेटे हैं। हजरत ने पहले उठाया, फिर मटके से पानी डाल के उनका मुंह धोया और फिर पहला लुकमा तोड़ के बाबा जी के मुंह में डाल के कहा माफ कर देना, जुम्मा था मुझे देर हो गई, अभी तो मैंने बकिया नमाज भी अदा कर दी। कहता है मैं तड़प के रो रहा। मैं क्या समझता था ये क्या निकला। ओ भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कितने खाना खिलाया और मैं ज्यादा उस वक्त तड़पा जब वो बुजुर्ग कहने लगे बिशर कब तक आओगे यार, मैं तो जब से माजूर हुआ हूं मेरे अपने भी छोड़ गए। 14 साल बीत गए हैं तुम रोज आते और मुझे खाना दे के जाते हो, कब तक ये ड्यूटी करोगे, कब तक ये काम करोगे। हजरत बिशर हाफी ने रोते हुए बुजुर्ग की आंखों से आंसू पूछे। कहने लगे बाबा जी आपका क्या ख्याल है, ये जो पूरा शहर मेरी इज्जत करता है तो मैं कोई सारी रात इबादत करता हूँ और हर रोज रोजा रखता हूँ और बहुत सदकात करता हूँ। फरमाने लगे मैं आपकी खिदमत करता हूँ तो अल्लाह ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमाई। वो शख्स कहता है मैं कदमों में बैठ गया। मैंने कहा यार कमाल लोग, किस मिजाज के लोग, अच्छा सोचें यार, अच्छा सोचें। थोड़ी तल्ख हो गई होगी आपकी घरवाली है लेकिन छोड़ के आई है सारा कुछ गुंजाइश नहीं उसमें। आप जब ये लफ्ज कहते हैं ना कि अब्बा जी आपने मेरे लिए किया क्या है, तो सारी जिंदगी की कमाई उस बाप की 1 मिनट में आप जमीन बोझ कर देते। आपकी बदगुमानियां, कमजोरियां, लोगों के बारे में बुरा सोचना, बिला वजह 2-3 बातें फर्ज करके दुश्मनियां बना लेना, ये बहुत बड़ी बदइखलाकी, इससे बचें। और दूसरी बात ये है आला इखलाक ये है कि दूसरों का एहसास अपने दिल में पैदा करें। ये कुछ दोस्त बिल्कुल आगे बैठ गए, आराम से बैठे हैं, मैं देखें कितनी नरम जगह पे ऊंची कुर्सी में बैठा हूं, लेकिन इसी बज़्म में कुछ लोग बिल्कुल पीछे हैं बेचारे, जिनको बैठने की जगह ही मुयस्सर नहीं आई, बड़ी दुश्वारी में खड़े। तो मेरा ख्याल ये है कि उनका भी तो एहसास हमारे दिल में जागना चाहिए, हमें ख्याल होना चाहिए। कई दफा ऐसे होता है कि हमें सिर्फ अपना पता होता है, दूसरे की खबर नहीं होती। हम जहाँ बैठे होते हैं हम समझते हैं कि सिर्फ मेरे लिए ही मसाइल है, सामने वाले के लिए कोई मसला। आप थके हुए हैं, सुबह के दफ्तर में बैठे हैं, बड़ा काम किया है, तबीयत थक गई, पर जो आदमी लाइन में लगा हुआ था ना वो भी बड़ी देर से लगा है, और जब उसकी बारी आई है तो पेंशन लेने की तो वो बूढ़ा भी पूरी तरह थक गया। और अगर वो बहुत अमीर आदमी होता तो यूं लाइन में लग के पेंशन वसूल करने ना आता। आपकी तबीयत की तलखी और उसका एहसास न करना उसे परेशान करेगा। और 2 मिनट कह देना बाबा जी आप बैठे ना, आप क्यों खड़े, ये आप पानी पिए ना, बिस्मिल्लाह हो जाता है आपका काम, फिक्र ना किया करें। और ये मेरा नंबर रख ले, फिर भी कोई मसला हुआ तो फोन कर लेना, करके तो देख बाबा कहेगा किसे चंगी मां का पुत्र, किसी आला कबीले से है। आपका थोड़ी देर एहसास करना लोगों को कितना उरूज पे ले जाता है। आप कह दे अम्मा से कि अम्मा बात ठीक है, रोटी तूने पका दी है ना, अब तू बैठ, ठीक है आप थके बाहर से आए, अम्मा तू बैठ, रोटी खाने से उठा के तो मैं ला ही सकता हूँ, मैं लाता हूँ, बल्कि तेरे लिए भी लाता हूँ। अम्मा तू आज बैठना, आज चाय मैं पकाऊंगा तेरे लिए, ये कर जरा, तू तो सो जाएगा तो अम्मा रजाई के अंदर भी रो रो के कहेगी अल्लाह जी बच्चे सारे अनु देगी। लेकिन थोड़ा सा किसी का एहसास करना, थोड़ा सा किसी के बारे में आपके दिल में गुंजाइश का पैदा होना, ये उस बंदे को तसल्ली देता है।
بہت سارے لوگوں کی دھویاں کم ہو جاتی، نیند سکون کی آتی. شرط یہ ہے کہ ہم دوسروں کا احساس کریں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں احساس کا یہ عالم تھا کہ ایک دن کریم مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. یا رسول اللہ مجھے میری ماں روئے میں اور آپ سے ناراض، فرمایا بتاؤں پھر؟ حضور بتائیے. فرمایا کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. حضرت ابراہیم کی نسبت ہے. جناب عائشہ کہتی ہیں میں تڑپ گئی. میں نے کہا حضور آپ اتنا خیال رکھتے، یہاں تک کوئی سوچتا کیا ہے، بولتا کیا ہے، اس کا ہمیں تو تڑپ کے دکھایا جاتا ہے، احساس پیدا ہوتا. پتہ نہیں کیوں اتنی بے حسی ہے، کیوں اتنی کمزوری ہے، کیوں کر کے ہم اپنوں کے لیے اتنے سخت ہو گئے، کس طرح کر کے ہمارے رویوں میں اتنی تلخی آ گئی سمجھ نہیں آئی. حضرت سیدہ عرض کرنے لگی حضور مجھے رب محمد کی قسم ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. احساس اتنا تھا کہ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، سبحان اللہ، لیکن میں جب نماز کی تلاوت شروع کرتا ہوں اور پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی میں سوچتا ہوں اس کی ماں کو تکلیف ہوگی لہٰذا میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. نماز میں بھی بندوں کا احساس ہے، نماز میں بھی لوگوں، یہاں تو بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو، اوہو مہمان خصوصی ہوں میں ذرا دیر سے آؤں گا، ذرا لوگوں کو پتہ چلے، پوچھتے پھرتے ہیں. یہ ہمیں جلسوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں تسی آ بھی گئے ہو. میں کہا سانو ویلے سمجھ لو تسی، اس لیے وقت پہ آ گئے. آپ کیوں لوگوں کو تکلیف دیتے؟ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے مولانا یا تو یوں کہو کہ 2:15 بجے تک آ جانا، مناسب وقت پہ جماعت ہو جائے، اور اگر آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا 2:15 بجے ہی جماعت ہوگی تو پھر آپ نے 2:20 کیوں کیے؟ آپ کا وعدہ تھا، نے کیوں لوگوں کو تکلیف دی؟ لیکن بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگوں کا خیال ہوتا ہے، بڑی بات ہے. ہمیں بھی تھوڑا احساس کرنا چاہیے. دیکھیں نا میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے، اب میں یہاں تیسری جگہ پہ حاضر ہوں، اس کے بعد بھی میری مصروفیت ہے، ممکن نہیں ہوتا سب لوگوں سے رک کے ملاقات کرنا، اور جہاں کہیں آگے جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہی نہیں کہ آپ نکلے کہ نہیں نکلے، وہ تو پوچھتے ہیں کتنے پہنچے، تو یہ پوچھتے ہیں. اب ہمیں کچھ چیزوں میں بڑا ایک دوسرے کا لحاظ، احساس، خیال کرنا چاہیے، ہمیں کچھ چیزوں پر خاص توجہ رکھنی چاہیے. آخری بات، اور پھر میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، ایک بہت بڑا اخلاقی رویہ یہ ہے کہ اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو نقصان بھی نہیں کرنا، اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو توہین بھی نہیں کرنی، اور اگر کسی شخص سے محبت نہیں کرتے تو کسی اچھے عقیدے والے سے نفرت بھی نہیں کرنی. اچھی رائے دیں، کوشش کریں کہ کسی کا بھلا ہو، کسی کا فائدہ ہو. اگر آپ سے کسی کا فائدہ ہو گیا تو آپ بڑے خوش قسمت آدمی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہترین ہے تم میں سے جو لوگوں کے حق میں نفع بخشے. اپنی طبیعت اور مزاج سے کسی کا بھلا، اور بھلا کروڑوں روپے سے ہی نہیں ہوتا. صرف آپ کے پاس آ کے کسی دوست نے شکایت کی یار ابا جی بڑے ہی سخت ہو گئے، بڑے تلخ ہو گئے، تو نا یہ بھی کہہ دیا دوستوں کے بیچ. اب آپ اس کا بھلا کریں، اس کو کہے تجھے صرف یہی پتہ ہے وہ سخت ہیں، وہ نہیں پتا وہ تیرے لیے تکلیف کتنی اٹھاتے ہیں اور سختی بھی تیرے بھلے کو کرتے ہیں. آپ تھوڑا قریب کر دیں گے بیٹے اور باپ کو. لیکن اگر آپ نے کہا نا میں نے تو پہلے نہیں پتا سی، میں گالی نہیں سکتا، وہ کیا کریں جی. لوگ میں نے دیکھا اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے سب سے توڑ دیتے، اتنا ظلم کرتے ہیں. کسی کی خیر خواہی کریں، کسی کے بچے کو اچھا مشورہ دیں. بھائی ناراض ہو ہی جاتے ہیں پر بھائی ہوتے ہیں. ہم سے ایک دوست، ایک بھائی ہمارا دوست ہے، کسی اور کا دوست ہے، اس نے آ کے مشورہ مانگا ہے
یار وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ فلانا پلاٹ میں نے لینا ہے، تو آپ کہتے ہیں انہیں کہیں لینا، پیسے تو زیادہ تو کمائیں گے، ڈٹ جا۔ آپ اسے کہیں یار جگہ تو یہیں رہ جانی ہے، بھائی نہیں ملا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا دو ناراض لوگوں میں صلح کرا دو، دو بچھڑے ہوئوں کو ملا دو، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرے۔ لو یہ مفت والا حج کرو، روز کرو، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرو، نفع دو، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ توڑا بھی جا سکتا ہے، جلتی پر تیل بھی ڈالا جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ میٹھے اور ٹھنڈے کا انتظام کرتے ہیں وہ لوگ خوشیاں بکھیرتے ہیں، محبتوں کو فروغ دیتے ہیں۔ تو 3 باتیں میں نے اس مختصر نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اس لیے تھوڑا قبل دعا کر رہا ہوں تاکہ آپ وضو ہو کے نماز میں پہنچ سکیں۔ ایک تو یہ کہ اچھا سوچیں، ایک دوسروں کا احساس پیدا کریں، اور تیسرا لوگوں کی خیر خواہی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس دعا ہوگی کہ پروگرام چلے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرما، سجدوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما۔ جن دوستوں نے یہ محفل سجائی ہے انہیں بہترین جزا عطا فرما، جو تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرما، مالک امت کی خیر فرما، فلسطین کے مجبور مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری پردہ پوشی